السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہو گئے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس بات کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ ایمان والا اسی وقت ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کو ایک نہ مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ جانے، وہاں تک کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ارکان ہیں، ان چیزوں کو بھی ماننا ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ جو چیزیں ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسے صفت ایمان مفصل کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، ان کو ماننا۔ ایک بات پھر سے میں گنا دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دین پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز ہے اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے ایک مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، تو ان پر بھی ایمان لانا، جن کی تعداد صحیح ہمیں معلوم نہیں ہے، ان پر بھی ایمان لانا۔ اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے ہیں، لیکن 4 فرشتے مشہور ہیں جن کی ذمہ داریاں بھی ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ مشہور فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ تیسری چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائی، جن کا نام ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا کہ یہ قرآن شریف اور یہ دیگر کتابیں آسمانی کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ بہت سارے انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان تمام نبیوں کو حق جاننا، صحیح سمجھنا، اس پر بھی ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے قیامت کے دین پر ایمان لانا، یعنی موت کے بعد انسان جب اپنے اعمال کا حساب دینے کا جو دن ہوگا، اسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اس چیز پر بھی مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اچھی اور بری تقدیر پر، کہ انسان کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، انسان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ سارا کا سارا لکھا جا چکا ہے۔ اچھی تقدیر لکھی ہے، بری تقدیر لکھی ہے، یعنی انسان کے ساتھ کیا کیا چیزیں اچھی ہوگی، کیا کیا چیزیں انسان کو حادثوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ساری باتیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اور 7ویں چیز ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا بھی مکلف بنایا کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب دینا ہے، موت کے بعد تمہیں واپس اٹھنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو خوش رکھے۔ فی امان اللہ۔